السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ چینل ہمارا نیا چینل ہے، اس لیے یہ بات میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ویڈیو تو دیکھتے ہیں، عاقل صاحب بھی موجود ہیں، وہی آواز موجود ہے اور وہی فتاویٰ ہیں، ہم سوال بھیجتے ہیں واٹس ایپ پر، عربی مشائخ کے جوابات لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جان پا رہے ہیں کہ یہ ہمارا دراصل پرانا چینل بند ہو گیا ہے، یہ نیا چینل ہے۔ تو میک شیور پلیز کہ آپ نے اسے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، پلیز سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے۔ مسرت صاحبہ دیوبند سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ تیمم اور وضو کیا دو مختلف چیزیں ہیں؟ جس طریقے سے ہم وضو میں کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا اسی طریقے سے تیمم میں بھی کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ لیجئے میں اس سوال کا جواب فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز جو مفتی مملکت سعودی عرب ان کی یہی پوچھا جا رہا ہے۔ ایک تیمم میں کیا ایک ہی نماز پڑھی جائے گی یا اس کے علاوہ بھی کئی نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ التیمم کالوضوء، یہاں یہ پوائنٹ پلیز نوٹ کر لیجئے۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں، اہل علم کا موقف یہ ہے کہ تیمم وضو ہی کی مثل ہے، وضو ہی کی برابر ہے، بالکل وہی ہے۔ هذا هو الاصح القول، یہی قول زیادہ صحیح اور مناسب ہے من اقوال اہل العلم۔ التیمم کالوضوء، وضو کی طرح سے ہی تیمم ہے اور تیمم ہی کی طرح سے وضو ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ الصعید، یہ بڑی عجیب بات، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو سفر پر نکلے تھے، کسی گاؤں گئے اور ان کو جنابت کا غسل کرنا تھا، 5 دن تک کہ وہ ایسی حالت میں رہے۔ تو یہ حدیث شیخ ابن باز نے جو امام ترمذی سے نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب 5 دن کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں حالت جناب پانی نہیں مل پایا تھا، تو اس لیے غسل نہیں کر پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو مٹی ہے نا، یہ پاک مٹی، یہ وضو ہی کے لیے ہے، یہ پاک مٹی سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے پاک مٹی، اور 10 برس بھی 5 برس بھی اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، حتیٰ کہ شیخ فرما رہے ہیں حتیٰ کہ 10 سال تک بھی اگر آپ کو پانی نہ ملے تب بھی آپ مٹی سے پاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پوری روئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ظہر کے لیے وضو کر لی ہے اور یہ تیمم کیا ہے اور عصر آ گئی ہے، عصر کی اذان ہو چکی ہے، فصلی، تیمم کے ساتھ جو آپ نے ظہر کے لیے تیمم کیا تھا اسی سے آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا تیمم باقی ہے اور آپ کی وضو نہیں ٹوٹی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے تیمم جو کہ معذور ہو، مریض ہو، جس کو پانی سے تکلیف ہو سکتی ہو، یا عدم الوجود الماء، اگر پانی نہیں ہے تب آپ تیمم سے وضو کر سکتے ہیں۔ المقصود، بات نوٹ کر لیجئے کہ تیمم مقام وضو کا ہے، وہ جیسے وضو ہے بالکل اس کی وہی حیثیت ہے۔ اگر آپ صلاۃ الضحیٰ جو صبح کی نماز ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے تیمم کیا ہے اور ظہر آ گئی ہے، صلی بہ، تو آپ کو
وضو یا تیمم دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے چاشت کی نماز پڑھی ہے صبح کو تیمم سے اور ظہر ہو گئی ہے اور آپ ری خارج نہیں ہوئی, پیشاب پاخانہ نہیں کیا, جو نواقض وضو ہیں وہ نہیں ہوئے, تب آپ کی وضو تیمم باقی ہے. اسی طریقے سے ظہر عصر آپ اگر ایک نماز کے لیے تیمم کیا ہے تو دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی سے پاکی کو حاصل کرنے کے لیے اگر پانی میں سر نہ ہو تو 10 سال تک آپ کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ آپ اس سے پاکی حاصل کر کے اپنے رب کے حضور عبادت کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ ابن باز کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور اس چینل کو لوگوں سے قربت کا اور قرآن و سنت سے قربت کا سبب بنا دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.